بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کا نام عسکری ماہر اور سابقہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ ممکنہ طور پہ افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر زمینی راستے سے ممکنہ طور پر افغانستان کی حکومت اور شہریوں کو مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ امریکہ اپنے واپسی کے سفر میں بھی زمینی اور فضائی راستے استعمال کر سکے گا۔ مجھے علم نہیں کہ جنرل صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں لفظ آپ نے افغان حکومت استعمال کیا ہے، تو افغان حکومت تو ظاہر اشرف غنی کی حکومت ہے جس کو وہ نہیں مانتے، طالبان مانتے نہیں ہیں۔ یہ بیان جو ہے نا کچھ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر تو بات ہم صرف رکھتے ہیں نا محدود یہاں تک کہ عوام کو بچانے تک، کہ پاکستان آرمی نے کہ لوگوں کو جو متحرک گروپ ہے ان سے بچانے کی یا کچھ کرنے کی، اگر اب تو یہ بھی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم انہیں بچائیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جانیں حل کریں۔ ہم نے پہلے پنگے بازیاں کر کے اپنا تھوڑا بیڑا کر کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بہت عجیب لگی، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ یہ جو امریکن ہیں اپنے واپسی کے سفر میں بھی زمینی اور فضائی راستے استعمال کر سکیں گے۔ اچھا، امریکنوں کو کیا کہ متعلق ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جنرل مشرف نے جو ان سے معاہدہ کیا تھا اس میں ہوائی اڈے شامل نہیں تھے، وہ تو پاکستانی قوم کو لا علم رکھ کے دیے گئے تھے۔ یہی ان کو سہولت دی ہوئی تھی ہم نے کہ آپ ہمارے زمینی اور فضائی راستے استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ معاہدہ کس پوزیشن میں ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ابھی وہ معاہدہ ایکٹیو ہے۔ یہ چاہے اگلے 20 سال تک کرتے رہیں، کیونکہ اس میں مدت کا تعین تو کیا نہیں گیا، اور دوسرا ہے کہ اس وقت سیکورٹی پارٹنر تھے ہم، یعنی ایک طرح کے یہ سمجھیے کہ جس کو آج کل کی زبان میں قریباً ہم مطلب جنگ میں ساتھی تھے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ہم فرنٹ لائن اتحادی تھے اس زمانے میں۔ تو تب کی پوزیشن کیا تھی، اب کی پوزیشن کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کو اب یہ رائٹ ہے کہ وہ ہمارے زمینی اور فضائی راستے استعمال کر سکے، اور اسی پہ طالبان کو اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 1 مئی کے بعد امریکہ کا یہ حق جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ 1 مئی کو اس نے آخری اپنا فوجی یہاں سے نکال لینا تھا۔ اب اس نے زیادہ ٹائم لے لیا، تو چلیے یہ تو رعایت دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایف ای کے مطابق پینٹاگون کے عہدیدار امریکہ کے انڈو پیسیفک افیئر کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیوڈ ایف بیلوے نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں موجود اپنی افواج کی سپورٹ کے لیے اپنے فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہیلوی نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کو مزید بتایا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا، کیونکہ پاکستان کا افغانستان میں امن بحالی میں بڑا اہم کردار ہے۔ میں آپ کو ایک بات ماضی کے حوالے سے بتا دوں کہ ماضی میں جو ہم نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے جہاں سے ڈرون آپریٹ ہوتے تھے، وہ ڈرون افغانستان میں نہیں جاتے تھے، وہ ڈرون پاکستان کے سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کو مارتے، اور ان دہشت گردوں میں پھر جہاں وہ مدرسے پہ انہوں نے مارا تھا تو وہاں 32 کے 33 طالب علم شہید ہو گئے تھے جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں یا اب بھی یہ جو مجاہد لیڈر ہوتے ہیں یہ مدارس میں پناہ لیتے ہیں، مساجد میں پناہ لیتے ہیں، اور کسی کے گھر میں تو رہتے نہیں ہیں جا کے، یہی ان کے سیف ہاؤسز ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ڈرون یہاں سے اڑتے تھے پاکستان کے اندر سے اڑتے تھے، پاکستان کے اندر ہی کارروائی کرتے تھے، اور میرا بڑا ایک چبھتا ہوا سوال ہے یہاں پہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں کہ جتنے بڑے ٹیررسٹ مارے گئے تھے، یہ مسعود سے لے کے تو وہ دوسرے یہ جو تھے وزیرستانی اور دوسرے، یہ سارے امریکہ نے مارے تھے، ان ڈرون کے ذریعے مارے تھے، اور پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہوتے تھے۔ وہ تو پاکستان کا مشن تھا، وہ امریکہ کا مشن تو نہیں تھا۔ اب اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ اب امریکن جو ہے نا وہ یہاں سے اگر ڈرون آپریٹ کریں گے تو وہ ڈرون جو ہے وہ وہاں کابل تک، جلال آباد تک، افغانستان میں جا کے مار کریں گے۔ یہ ناقابل قبول صورتحال ہے۔ مطلب میں اس کا اور اس کا ذرا سا آپ کو فرق سمجھا دوں۔ اچھا صاحب، دوسری طرف پاکستانی کی فضائیہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ صوبہ بلوچستان میں ایک نیا فضائی اڈہ ایئر بیس بنانے پہ غور کر رہی ہے،
جبکہ ضلع نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنر نے بتایا ہے کہ ایئر فورس نے اس سلسلے میں اراضی کے حصول کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد انہیں نصیر آباد کے علاقے نوتال میں اراضی کا معائنہ کرایا گیا ہے۔ ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضلع نصیر آباد میں تعمیر کیا جانے والا ایئر بیس در حقیقت امریکن فورسز کی درخواست پہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ ایئر بیس امریکہ کے زیر استعمال ہوگا۔ تاہم ترجمان پاکستان فضائیہ اور وزارت خارجہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوعیت کی کوئی تجویز زیر غور ہی نہیں۔ فضائیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں نیا فضائی اڈہ بنانے کی تجویز ایک معمول کی مضمون کی جو ہے کارروائی ہے، اور اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ فی الحال نہیں ہوا ہے۔ ابھی اس فضائی اڈے کے لیے 4 سائٹس، 4 جگہیں جو ہیں نا وہ زیر غور ہے، مگر حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، یعنی اڈا نہیں بنا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، قریباً ہر ذمہ دار پاکستانی نے، اب ہمارے وزیر خارجہ نے بھی آج سخت سے تردید کیا کہ بالکل کوئی اڈا نہیں دے رہے، یعنی ابھی یہ ایمبیگو ہے، مطلب عجیب و غریب طرح کے فضا بنا کے تو اس میں ایک مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے فس کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس خبر کی حقیقت کوئی نہیں چاہیے، میں آپ کو بتا دوں جی۔ اچھا، پاکستان کی وزارت خارجہ نے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں نہ تو امریکن افواج ہیں، نہ ہی کوئی ایئر بیس، اور نہ ہی کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے۔ اس حوالے سے کی جانے والی تمام قیاس آراریاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا فضائی اور زمینی تعاون 2001 سے جاری ہے۔ پاکستان فضائیہ کے ترجمان نے کہا کہ میڈیا پر چلنے والی یہ خبریں بے بنیاد اور محض افواہ ہیں کہ یہ ایئر بیس امریکہ کے لیے بنایا جا رہا ہے یا ان کے حوالے کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق اگر فضائی اڈے پہ کام شروع ہوا تو یہ راتوں رات تعمیر نہیں ہو جائے گا، بلکہ حتمی فیصلہ اور منظوری کے بعد اس کو مکمل ہونے میں 8 سے 10 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کا کہنا ہے کہ فوج کی طرف سے اب امریکہ کو کوئی ایئر بیس نہیں دیا جائے گا۔ اگر ضرورت ہوگی تو امریکہ کو چمن تک کی سڑک سے رسائی دی جا سکتی ہے، اور وہ پہلے سے ہی اس سڑک کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر امریکی فوجیوں کو سپلائی کی ضرورت ہوگی تو وہ کراچی ایئرپورٹ سے لے جا سکیں گے۔ تاہم ابھی افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد یہ ضرورت بہت کم ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے، انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ منسلک دفاعی امور پر رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی کامران یوسف کے مطابق تاریخی طور پر بھی پاکستان امریکہ کو اس قسم کی مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ تاہم ان کے مطابق عوامی مخالفت سے بچنے کے لیے ایسے معاہدوں کے بارے میں فوری طور پہ کچھ نہیں بتایا جاتا۔ خفیہ طور پر اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ دونوں ممالک ایسا معاہدہ کریں گے جس میں اس قسم کا تعاون جاری رکھا جا سکے۔ ان کے مطابق 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے کور کمانڈر کے اجلاس میں نیوٹرل رہنے کا کہا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ شمسی ایئر بیس پہلے سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ کور کمانڈر رہنے والے جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں یہ خاموشی کہاں تک میں انکشاف کیا تھا کہ پرویز مشرف نے بطور آرمی چیف کور کمانڈرز کے اجلاس میں کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے معاملے میں نیوٹرل رہے گا، مگر یہ بات کمانڈرز کو بھی بعد میں پتہ چلی کہ شمسی ایئر بیس پہلے سے امریکہ کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ جب ماضی میں ایوب خان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کو پشاور کا فضائی اڈہ بڈبیر دیا تھا تو اس وقت صورت حال قدرے مختلف تھی، مگر اب ایسے تعاون سے قبل چین کے عنصر کو بھی پاکستان نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یقیناً پاکستانی حکام نے چین کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں ضرور لیا ہوگا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد جیکب آباد کا ایئر بیس افغانستان میں القاعدہ طالبان کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے امریکی فضائیہ کے زیر استعمال رہا ہے۔ ماضی میں نوتال کے قریب ضلع سبی میں بھی ایک ہوائی اڈہ موجود ہے۔ ضلع چاغی سے منسلک ضلع خاران میں شمسی ایئر بیس کے حوالے سے اعلانیہ طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ امریکی استعمال میں رہا ہے۔ تاہم سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی حملے کے بعد اس ایئر بیس کو امریکہ نے خالی کر دیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی سرزمین پر ڈرون آپریشنز کے لیے نہ تو پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی اڈہ دیا جا رہا ہے، نہ کوئی ایئر بیس۔ پاکستانی قوم میری گواہی یاد رکھے گی کہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں امریکہ کے لیے
کوئی فوجی اڈہ مختص نہیں ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اسی طرح گزشتہ روز پاکستان وزارت خارجہ نے بھی پاکستان کی جانب سے امریکہ کو کوئی نیا ایئر بس دینے سے متعلق دعووں کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2001 میں ہونے والے معاہدے ایئر لائن آف کمیونیکیشن ALOC اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن GLOC کے معاہدے موجود ہیں۔ دونوں ممالک ان کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ نے پریس ریلیز کے ذریعے سے اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور اس میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان معاہدوں کے حوالے سے سابق سفارتکار ضمیر اکرم کا کہنا تھا کہ 9/11 کے واقعے کے بعد ان معاہدوں کی روس یا امریکہ کو پاکستان نے اپنے ایئر بیس قائم کرنے کی اجازت ملی تھی، تاہم ان فضائی اڈوں کو 2011 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ ان معاہدوں کے مطابق ALOC کے تحت امریکہ کو فضائی اڈے اور GLOC کے تحت زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت ملی تھی۔ اچھا ناظرین کرام، گزشتہ سال امریکہ طالبان کے درمیان ایک معاہدے میں طے پایا تھا کہ رواں سال افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کا انخلاء مکمل کر لیا جائے گا۔ جواب میں طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ القاعدہ، داعش یا کسی بھی شدت پسند گروہ کو افغانستان کی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گزشتہ مہینے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں مقیم آخری 2500 امریکی فوجی 11 ستمبر تک افغانستان چھوڑ دیں گے۔ حالیہ ہفتوں میں افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان اور حکومتی افواج کے درمیان روزانہ کی بنیاد پہ جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان زیادہ سے زیادہ رقبے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ اب اس طرح کی جو صورت حال ہے ناظرین کرام، یہ ہنگامی صورت حال ہے۔ دیکھیے اس میں پہلے سے کوئی فیصلے تو نہیں نہ کیے جاتے، یہ تو ڈے بائی ڈے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کر کے جو اس نوعیت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ان معاملات کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ دیکھیے ہم نے دہشت گردی کی بہت لمبی جنگ لڑی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ میرا خیال روئے زمین پہ کسی قوم نے دہشت گردی کے روک کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دیں، اور وہ جو دہشت گردی صرف پاکستان کے خلاف نہیں تھی، وہ بین الاقوامی امن کو صوبتار کرنے کی کوشش تھی۔ اگر آج کسی امریکی حرکت سے یا افغانستان حکومت کی حرکت سے یا انڈیا کی حرکت سے یا ایران کی یا کسی اور کی حرکت سے کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے، لیکن یہ کہہ دینا ابھی بہت میرا خیال کیا بعیدہ قیاس ہے کہ پاکستان نے اڈے دے دیے یا دے دے گا، نہیں دے گا پاکستان۔ پر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم اب اس مسئلے پر کوئی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہوتی ہیں نا ملک کی اس طرح کی ہنگامی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، یہ بہت دیر میں بڑی بحث مباحثے کے بعد، بڑی سوچ بچار کے بعد، بہت ڈیبٹ کریڈٹس کرنے کے بعد طے کی جاتی ہیں۔ اس پہ میرا خیال ہے طالبان کو بھی ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا بیان دیتے۔ ایک مفروضے کے بیان کی بنیاد پہ دیے جانے والا یہ بیان کوئی پاکستان کے سنجیدہ حلقوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔